نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتیوں کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے قومی اسمبلی حکام سے تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خطوط کی کاپیاں جمع کر لی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے ٹکا خان ثانی سے۔ جی ٹکا خان ثانی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے قومی اسمبلی حکام سے خاص طور پہ الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھ ممبران کی تقرری کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کر لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطوط اپوزیشن لیڈر پرانے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی طرف سے لکھے گئے تھے ان کی بھی کاپیاں جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں تاکہ مشاورت کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ چونکہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی آئینی مشاورت ضروری ہوتی ہے اور اس حوالے سے کیا موقف ہے قومی اسمبلی کا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا موقف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس حوالے سے مشاورت بھی کریں گے اپنے جو پارٹی کے اندر اپوزیشن کے جو آئینی ماہرین ہیں ان سے بھی مشاورت کریں گے اور ساتھ از خود بھی اس معاملے کو دیکھیں گے کہ کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تاہم ابھی تک چونکہ اس پر مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا، اس حوالے سے جو قانون سازی موجود ہے اور چیف الیکشن کمیشن کی تقرری اور نئے ممبران کی تقرری کے حوالے سے جو پیش رفت ہونا ابھی باقی ہے، تاہم اس حوالے سے اپوزیشن کا جو کردار ہے اور اپوزیشن لیڈر کا جو کردار ہے اس کا وہ ضرور تعین کریں گے اور اس حوالے سے اپنے اپوزیشن کے رہنماؤں سے مشاورت بھی کریں گے۔ جی صحیح، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پاک چین تجارت، ڈیجیٹل معیشت، صنعتی اشتراک کے لیے مشترکہ اکانومی ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ۔ سی پیک کامیابی کے لیے پہلی بار چین کا 52 رکنی اعلیٰ سطح کا کاروباری وفد پاکستان پہنچ گیا۔ چین کا تجارتی وفد اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے دوروں میں B2B معاہدے کرے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ پاک چین تجارت، ڈیجیٹل معیشت، صنعتی اشتراک کے لیے مشترکہ اکانومی ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی پیک کامیابی کے لیے پہلی بار چین کا 52 رکنی اعلیٰ سطح کا کاروباری وفد پاکستان پہنچ گیا ہے۔ چین کا تجارتی وفد اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے دوروں میں B2B معاہدے کرے گا۔ تجارتی وفد اسلام آباد، لاہور، کراچی میں B2B معاہدہ کرے گا۔ اسلام آباد کو مزید سرسبز و شاداب بنانے اور شہر بے مثال کی خوبصورتی بڑھانے کا مشن، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے بچوں کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم شروع کر دی ہے۔ ایک دن میں 1400 درخت لگا دیے گئے ہیں۔ نمائندہ سما شہزاد علی سے گفتگو میں مصدق ملک نے کہا ہے کہ ہر شہری کو شجرکاری مہم میں حصہ لینا چاہیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے پرفضا مقام سید پور ویلیج میں اور میرے ساتھ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں۔ پلانٹیشن ڈرائیو جو آج یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ کہاں تک آگے لے کے جانے کا ارادہ ہے اور آج یہاں پر کتنے درخت لگائے گی؟ دیکھیں، پلانٹیشن ڈرائیو تو شروع ہو چکی ہے۔ میں نے 1-2 مرتبہ پہلے بھی میں ڈرائیو پہ آیا ہوں اور میں نے آپ سب کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں۔ آج یہاں پہ 1400 درخت لگائے گئے ہیں۔ بچیوں سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ والا درخت لگایا ہے، میں نے وہ والا درخت لگایا ہے۔ تو نہ صرف ہم نے درخت لگائے ہیں بلکہ درخت لگانے کی آج بچوں کے ساتھ مل کے ایک تحریک شروع کی ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ ایک روایت بن گئی تو یہ بچے جب تک آباد رہیں گے تب تک یہ درخت لگاتے چلے جائیں گے، یہ ان کو بھولے گا نہیں۔ کل ہم 5000 درخت لگانے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے پاس سپانسر ہوتے ہیں، کبھی ہمارا اپنا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ ہم سپانسرز چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کارپوریشن اور ہر ادارہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالے۔ بالکل، آپ نے سنا ڈاکٹر مصدق ملک کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں تک یہ جو ڈرائیو ہے جاری رہے گی اور ان پودوں کو لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کو بھی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے 3 مہینے جہاں ملک کے جنوبی حصوں میں سورج آگ برسائے گا، وہیں شمالی علاقہ جات میں برفانی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہیٹ ویو کا امکان، تو لاہور اور کراچی سمیت بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال بن سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے، سخت موسمی حالات کے باعث زرعی پیداوار متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے عمر بن آصف کی رپورٹ۔ عالمی ماحولیاتی خرابیوں کے سنگین اثرات۔ مئی، جون اور جولائی میں پاکستان میں موسم کے تیور بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آؤٹ لک رپورٹ میں خبردار کر دیا۔ دوسری طرف شمال میں برفانی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ، جبکہ بالائی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔ مئی، جون اور جولائی کے لیے جو پریڈکشن دی ہے اس میں ابو نارمل رین فال کی پیشگوئی کی گئی۔ لاہور ہے اور اس کے علاوہ جو کراچی کے علاقے ہیں یا فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، یہاں پر بھی جو اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی علاقوں میں کم بارشوں سے خریف کی فصلوں کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
اسلام آباد میں کلائمیٹ چیمپئن کے عنوان سے تقریب کا انعقاد، ماحولیاتی آلودگی کے بڑھتے ہوئے چیلنجز کو تھیٹر، پرفارمنس، سائیکلنگ اور پینٹنگ کے ذریعے اجاگر کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ماحولیات کو درپیش خطرات سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ علینا شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ بستی کے لوگ کہتے ہیں کہ دھوئیں کے بادلوں میں سورج کہیں کھو گیا ہے۔ ہلال احمر پاکستان انسانی صحت کو خطرات کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کے خلاف بھی متحرک، کرۂ ارض اور انسانی زندگیوں کو درپیش اس بڑے چیلنج کو تھیٹر پرفارمنس کے ذریعے اجاگر کیا گیا۔ جنگلات میں کمی سے ماحول کو درپیش خطرات کے خلاف پیغام وال پینٹنگز کے ذریعے بھی عام کیا گیا۔ کلائمیٹ چیمپئن کے عنوان سے تقریب میں پلاسٹک کے استعمال میں کمی کی ترغیب بھی دی گئی۔ سائیکلنگ اور علامتی واک کے ذریعے سبزے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر لوگوں کو آگاہی دینا ہے اور خاص طور پہ ہماری جو جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو اس بارے میں قائل کرنا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کے حوالے سے ان کو کافی طور پہ عملی طور پہ اقدامات کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے دیٹ وی شوڈ اسٹے ٹوگیدر ایز اے ٹیم ورک میں ہمیں بہت زیادہ پاور ملتی ہے اور ٹیم ورک میکس ڈریم ورک، تو اس طرح ہم کسی بھی ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ تقریب کے دوران ہلال احمر آفس کے لان میں شجرکاری مہم کے تحت پھلدار اور سایہ دار پودے بھی لگائے گئے۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ علینا شاہد، سما، اسلام آباد۔ موٹر وے پولیس نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، بروقت امداد دے کر مسافر کی جان بچا لی۔ ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق لاہور سے اسلام آباد جانے والی بس میں مسافر کو دل کی تکلیف ہوئی۔ M2 ساؤتھ میں موجود افسران نے مسافر کو اسپتال منتقل کیا۔ بروقت طبی امداد ملنے سے مسافر کی حالت خطرے سے باہر آ گئی۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا ہزاروں بچوں کے لیے زندگی بھر کا کڑا امتحان بن چکا ہے، جہاں کم عمری میں ہی درد، اسپتال اور علاج ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہر سال بڑی تعداد میں بچے اس مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس کی بڑی وجہ بروقت اسکریننگ اور آگاہی کی کمی ہے۔ عالمی یوم تھیلیسیمیا پر لاہور سے دانیال عمر کی رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے کہ تھیلیسیمیا کا عالمی دن اس میں سے مار کے واپس چلا گیا۔ We now move forward to Session 2, Strategic Reflections and Future Trajectories for Pakistan. The session brings together distinguished voices in security, diplomacy and national strategy. I request our speakers to kindly join us on stage as I call their names. Firstly, Lieutenant General Amir Riaz, Hilal Imtiaz, military retired, is a distinguished veteran of the Pakistan Army with a highly decorated career that spanned over 3 decades. Known for his strategic acumen and leadership, he held numerous critical command and staff appointments. Notably, he has served as the Director General Military Operations, DGMO, and held the prestigious commands of both Southern Command and in Quetta and the Corps in Lahore. Beyond the battlefield, his intellectual leadership was cemented during his tenure as the President of the National Defence University. Today, as the President of the Center for Global Strategic Studies, he remains a leading voice in shaping Pakistan's strategic thinking. We welcome you, sir. Thank you for getting me over here. To the subject, which is the emotions obviously run deep when a conflict takes place, and by the grace of Almighty Allah, Pakistan finished it on the top and will continue to do so, inshallah. But that said, I would like to delve a little deeper into the strategic and operational aspects of how things happened and how things are planned to be able to achieve that on a given day. The story of the preparation for such kind of an eventuality began a long time back. All 3 services of Pakistan, the Pakistan Air Force, Pakistan Army, Pakistan Navy, and the Strategic Plans Division, and many other people who are not directly perhaps involved with the armed forces, many years ago, to look at the policy aspects and the strategy of the Indians as it is going to pan out. And there was one single reason for that discussion which lasted for many days and weeks before Pakistan decided to take certain measures. There was a study which was carried out, it was carried out many times over, where it was carried out that how that Hindu supremacist organization, which was formed somewhere in the late 20s, or at least came to fore in the late 1920s,
They gradually took control of the body politic of the Indian system. And the policy was finally defined by their Prime Minister, Mr. Modi, who's still the Prime Minister, in one of the speeches in New Delhi when he said that now we are going to Balochistan. He named Balochistan. And we could see that what was coming. So the construct of a war is not just an armed conflict. The construct of war is application of the indirect strategy, which is in several forms. They said we will isolate Pakistan, they will destroy Pakistan economically, they will use proxies, and they say it. And they have been saying it many times over. They will diplomatically isolate Pakistan, they economically weaken Pakistan, they will create dissensions within Pakistan, they will use proxies, they will use violent terrorism in Pakistan, and if need be, they will use their military also to undermine Pakistan's deterrence. That was the policy. So that brought people from various walks of life to think about how to now move from here. It was expected that someday insanity will prevail, because please remember, a war or an armed conflict between two nuclear states is sheer stupidity. But human beings do make stupid mistakes. They are driven by their ideologies, they are driven by their nationalism, they are driven by hubris, and sometimes they live in a delusion. We targeted